آج سے 4 سال پہلے میں ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھانے کے لیے گئی۔ وہاں کا سکول مالک مجھے شدید ناپسند تھا، کیونکہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کسی لڑکی کی محبت میں پاگل تھا، دیوانہ تھا۔ کچھ وقت کے بعد وہ اچانک بہت اداس رہنے لگا۔ تب پتہ نہیں کیوں میرا دل کیا کہ میں اس سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھوں۔ میں نے بہت ہمت کر کے ایک دن اسے کال کر دی۔ اس سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جس لڑکی سے پیار کرتا تھا وہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے، اور اسی وجہ سے وہ اداس رہتا ہے۔ اس دن تقریباً 6 گھنٹوں تک ہماری کال چلی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کے بارے میں مجھے بتایا۔ اس دن بات کرنے کے بعد ہماری کبھی بھی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی، اور 6 مہینوں بعد اس کا میری پوسٹ پر کمنٹ آیا۔ تب میری اس سے دوبارہ بات ہوئی، اور اس دن پتہ نہیں کیوں میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہو گیا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے مجھے پرپوز کر دیا، اور میں نے بھی اسے ہاں کر دی۔ اسی طرح ایک شادی شدہ مرد سے میری پہلی محبت کا آغاز ہوا۔ مجھے سب کچھ بہت خوبصورت لگنے لگا، کیونکہ وہ بھی مجھ سے بے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اور میرے دل میں اس کے لیے پیار دن بدن بڑھتا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے دوسری شادی کرے گا۔ میں اس کی محبت میں اتنی دیوانی تھی کہ میں اس کی دوسری بیوی بننے کے لیے بھی رضامند ہو گئی تھی۔ ایسے ہی ہم میں پیار بڑھتا گیا، اور ہمیں بات کرتے کرتے 3 سال گزر گئے، اور پھر اچانک کچھ عجیب ہوا۔ اس نے مجھ سے بات کرنا بند کر دی۔ میری تو جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی، اس کے بہت ترلے کیے، لیکن وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے نہیں مانا۔ میرا اس کے سامنے رونا تڑپنا بھی کسی کام نہیں آیا۔ اسے میری تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے جب سے محبت کو جانا تب سے اسی کو ہی اپنا محبوب مانا، اور آج وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ وہ مجھے بھیک میں بھی اپنا وقت نہیں دے رہا۔ اتنی بے عزتی اور تکلیف کے بعد بھی میرا دل اسے دور جانے کو نہیں کرتا۔ کاش وہ میری حالت کو سمجھ جائے اور میری زندگی میں واپس لوٹ آئے۔ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، تم میری زندگی میں نہیں ہو، جس کی زندگی میں ہو اس کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو۔ میں تجھے کبھی بھی بد دعا نہیں دوں گی، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتی ہوں، لیکن تمہاری تکلیف میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکوں گی۔